پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا وزیر اعظم بھی گزرا ہے جو اپنے غربت کے دنوں میں دودھ بیچا کرتا تھا۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا۔ پاکستان کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوتے ہوئے اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہ اور اس کی بیوی رکشوں میں دھکے کھایا کرتے تھے۔ اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی قسم کا پروٹوکول نہیں لیا۔ اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کبھی بھی گاڑیوں کا پروٹوکول نہ مانگا اور نہ ہی کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کو ترجیح دی، بلکہ اپنی ساری زندگی ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں گزار دی۔ آج کی ویڈیو میں جس پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ میں سے کم ہی لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ وہ صرف 1996 سے 1997 تک ہی پاکستان کے نگراں وزیر اعظم رہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک صوفی صفت اور سادہ مزاج انسان ملک معراج خالد ہے۔ وہ 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ پورا گاؤں ان پڑھ تھا، لیکن ملک معراج کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، اس لیے وہ گاؤں سے 3 کلومیٹر دور دوسرے گاؤں کے اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ ملک معراج نے مڈل کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کرنے کے بعد لاہور کے سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لے لیا، جو اس وقت لاہور کا نمبر 1 اسکول تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے ان حالات کا سامنا کرنے کی ٹھانی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر آیا کرے گا اور اسے شہر جا کر بیچا کرے گا، اس طرح وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے گا۔ وہ صبح منہ اندھیرے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، دودھ اکٹھا کرنے کے بعد ڈرمی کو اپنی سائیکل پر لاد کر شہر پہنچ جاتا اور وہ دودھ شہر جا کر نواب مظفر کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو بیچ دیتا تھا۔ پھر مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا، اپنا اسکول کا یونیفارم پہنتا اور وہاں سے اسکول چلا جاتا۔ اپنے کالج کے زمانے تک وہ ایسے ہی دودھ بیچ کر اپنے اسکول کے اخراجات پورے کرتا رہا۔ پھر اس نے اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ اب کالج لائف سٹارٹ ہوئی تو تعلیمی اخراجات بھی بڑھ گئے۔ اب ملک معراج نے سائیکل کی بجائے ریڈی پر دودھ لانا شروع کر دیا۔ وہ گاؤں سے دودھ اکٹھا کرتا، ریڈی پر لاتا اور اسے شہر جا کر بیچ دیتا۔ اس طرح وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتا رہا۔ ملک معراج اس دوران جان چکے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی کامیابی آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ کامیابیوں کے لیے انتھک محنت کرنا پڑتی ہے۔ بچپن میں ان کے پاس اسکول جانے کے لیے جوتے نہ تھے۔ اسکول جانے کے لیے بند شوز ہونا بہت ضروری تھے، ورنہ غیر حاضری لگا دی جاتی تھی۔ انہوں نے مشکل سے کچھ پیسے جمع کیے اور اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان جوتوں کو گاؤں میں پہنا جاتا تو وہ گاؤں کی سڑکوں پر جلدی گھس جانے تھے، اس لیے وہ ان جوتوں کو صرف اسکول جاتے وقت ہی پہنتے تھے۔ وہ گاؤں سے اپنے والد کی سادہ سی چپل پہن کر شہر آتے تھے۔ وہاں شہر میں وہ دودھ بیچا کرتے تھے اور اسکول جاتے وقت دوبارہ ان بند شوز کو پہن لیا کرتے تھے۔ یوں دن کے وقت والد صاحب اور دوپہر کے بعد معراج خالد ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ اپنے منہ سے بتایا کرتے تھے۔ 1939 میں انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا۔ اس وقت وہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھے۔ BA کے بعد انہوں نے کلرک کی نوکری سٹارٹ کر دی۔ پھر کلرک کی نوکری چھوڑ کر انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ 1946 میں انہوں نے LLB کا امتحان پاس کیا۔ ان پر آگے بڑھنے اور خدمت خلق کرنے کا بھوت سوار تھا۔ 1965 میں مغربی پاکستان میں الیکشن لڑا اور کامیاب ہو گئے۔ پھر پیپل پارٹی کے روٹی کپڑا مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گئے۔ معراج خالد ذوالفقار علی بھٹو کے درینہ ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کو پیپل پارٹی کے بانیوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ 1970 کے الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو نے معراج خالد کو MNA کا ٹکٹ دے دیا۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ ملک معراج نے MNA کا الیکشن جس ہستی کے خلاف لڑا تھا وہ وہی ہستی تھی جن کے گھر وہ دودھ بیچا کرتے تھے۔ ملک معراج نے یہ الیکشن نواب مظفر کے بھائی کے خلاف لڑا تھا اور وہ یہ الیکشن جیت گئے تھے، جس میں انہیں 90,000 سے زیادہ ووٹ پڑے تھے۔ اسمبلی میں پہنچنے کے بعد ان کو وزیر خوراک کا قلمدان دیا گیا، لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کا پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ 1972 میں وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اس دوران بھی انہوں نے کسی قسم کا پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا۔ ان دنوں ملک معراج کی بیوی ایک اسکول ٹیچر تھی۔ لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے خاوند تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، آپ کو اس نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس پر وہ لوگوں کو جواب دیا کرتی تھی کہ میری ٹیچنگ کی نوکری مشکل ہے،
لیکن معراج صاحب کی نوکری عارضی ہے۔ وہ کہا کرتی تھی ویسے بھی ہم نے حکومتوں سے کیا لینا ہے، ہمارا گزر بسر ایسے ہی اچھے سے ہو رہا ہے۔ ان کو لوئر مڈل لوگوں کی ترجمانی کرنا اچھا لگتا تھا جو ان کی طرح سیلف میڈ تھے۔ وہ اکثر فلاحی کام کرتے نظر آتے تھے۔ وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ان لوگوں کی آواز بنتے تھے جن کا داخلہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ممنوع تھا۔ لیکن اس مرد کلندر نے وزیر اعظم بننے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا۔ عام لوگ اپنی مرضی سے وزیر اعظم ہاؤس آ اور جا سکتے تھے۔ ناظرین، یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے۔ اس کی تصدیق کوئی بھی 60 سے 65 سال کا انسان کر سکتا ہے جس نے ملک معراج کا دور دیکھا ہو۔ 1973 میں وزیر قانون رہے، 2 سال اسپیکر قومی اسمبلی اور 4 سال انٹرنیشنل اسلامیہ یونیورسٹی کے ریکٹر رہے۔ ملک معراج کی کوئی اولاد نہ تھی بلکہ انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا جس کی پرورش انہوں نے تا حیات کی۔ یہ عظیم انسان پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ملک معراج خالد 13 جون 2003 کو دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کے اس دنیا سے رخصت ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افراد کو تاریخ صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ وزیر اعظم ملک معراج کی یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ غریب گھر میں پیدا ہونا اور پلنے بڑھنے میں کوئی برا نہیں ہے۔ ملک معراج کی یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ مخلص رہیں۔ اگر وہ غریب ہیں تو کبھی بھی ان کے سامنے غربت کا شکوہ نہ کریں بلکہ ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں۔ محنت کریں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔